کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی بزرگی پر آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے، وہ خود اپنی ذات میں خود ہی دلیل، یعنی آپ ان کی کوئی کرامت نہیں دیکھیں گے کہ جن سے آپ اندازہ کریں گے یہ پہنچا ہوا ہے، وہ بات بھی نہیں کریں گے کہ جس بات سے آپ اندازہ کریں گے پہنچا ہوا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں، یا زبان سے کچھ برآمد ہوگا، جملہ بولا گیا ہوگا، یا کہیں توجہ کی ہوگی تو کچھ ظاہر ہوا ہوگا، یا ان کے وسیلے سے کوئی دعا کی گئی ہوگی یا توجہ کی گئی ہوگی تو ان کی وجہ سے کچھ ہوا ہوگا، تو یہی دلیل بنے گی کہ پہنچا ہوا آدمی۔ اور اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہوا ہو تو آپ اور میں اور ہر عام آدمی کیسے جانے گا کہ یہ بھی پہنچا ہوا ہے؟ تو ذوالنون ایسے گروہ میں سے ہیں کہ جن کی بزرگی پر عام تو کیا خاص لوگوں کو بھی علم نہیں اور ان کے پاس بھی دلیل نہیں کہ کیا پیش کریں کہ دوسروں کو بتائیں کہ وہ بزرگ۔ بعض کتابوں کے اندر یہاں تک وارد ہے کہ ذوالنون کوئی بہت خوبصورت اور وجیح نہیں تھے، جیسا کہ ولیوں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ خدا کیسے یاد آئے گا جبکہ دیکھنے والے کے اندر تو خدا کا کوئی اثر ہے ہی نہیں؟ تو جب ناظر کی نظر میں خدا کی بزرگی اور جلالت کے کوئی آثار نہیں ہیں تو پھر منظر میں وہ کیسے دیکھے گا کہ خدا یاد آ رہا ہے؟ ہاں، آپ یہ ضرور اندازہ لگائیں گے کہ چونکہ وجیح آدمی ہے، خوبصورت ہے، تو یہ شاید نور ہے۔ اب حسن کا معیار جو آپ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں تو حسن کا وہ معیار ہی نہیں ہے۔ آپ اسے حسین کہتے ہیں جسے آپ حسین سمجھتے ہیں کہ حسن کا یہ معیار ہے، اس معیار پر کوئی پورا اترے گا تو وہ آپ کے نزدیک حسین ہے۔ لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ حسن کا معیار جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی وہی معیار ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ جب وہ معیار ہی نہیں ہے تو پھر وہاں کس کو حسین جانا جائے گا؟ کہ اس کے ہاں تو چربی اور گوشت اور ہڈیاں پہنچتی ہی نہیں، اس کے ہاں تو دل پہنچتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب وہ دلوں کی طرف دیکھے گا تو جس کا دل روشن اور صاف ہوگا وہی حسین ہوگا۔ ہماری نظر چونکہ چہرے تک جاتی ہے تو جس کا چہرہ روشن ہوگا ہم اسے حسین کہیں گے۔ خدا چہروں کو نہیں دیکھتا، جیسا کہ واضح فرمان بھی ہے کہ لا ينظر الی صورکم ولا الی جسدکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الی قلوبکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف۔ تو پھر عند اللہ حسن کا معیار قلب ہوا نہ کہ صورت۔ اسی طرح بعض ہمارے ہاں جو حسن کا معیار ہے سفید یا سرخ، لیکن خدا کے ہاں بہت سے ولی ہیں جن کے چہرے سرخ اور سفید نہیں ہیں، کسی علالت کی وجہ سے ویسے نہیں ہیں، یا وہ اس علاقے میں پیدا ہوئے جہاں چہرے سفید ہوتے ہی نہیں۔ نسل در نسل ان کی جو چہروں کی جو ساخت ہے وہ ویسی ہی ہوتی جیسے ان کے ماں باپ کی ہے۔ جینز وہی ہیں تو ویسے ہی ہوں گے نا، لیکن دل روشن ہوں گے۔ بظاہر آپ کو وہ ولی محسوس نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کے سرخ اور سفید ولیوں سے زیادہ بڑے ولی ہوں گے۔ اب بعض کتابوں میں آیا کہ ذوالنون ان میں سے بھی نہیں تھے کہ جن کو دیکھ کے معلوم ہو کہ بڑا ولی اللہ ہے، یعنی ماڑے سے ہوں گے نا، کمزور سے ہوں گے۔ تو درویشوں کا ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو بظاہر بڑے کمزور سے، بڑے مسکین سے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل کا جو وزن ہے وہ کائنات کی سارے حسن پہ وزنی ہو۔ اس لیے جب وہ ترازو لگائے گا تو کئی موٹے موٹے سفید اور سرخ جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور کئی ماڑے سے، کمزور سے، مسکین سے نظر آنے والے وزنی ہو جائیں گے۔ ترازو کا فرق ہے، تو ذوالنون ان میں سے ہیں۔ ایسا گروہ ہوا ہے، اب بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اب بھی دھرتی پر، زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ لہذا کم از کم یہ شعور تو ہونا چاہیے کہ ایسے بھی ہو۔ یہ شعور تو ہو، چلو بندہ نہ ملے تو شعور تو ہو۔ اس نے کہا تجھے درویشوں میں سے کوئی ملا ہے؟ کہا درویشوں میں سے تو نہیں ملا، درویشی کا شعور ملا ہے کہ ایسے بنا جا سکتا ہے یا وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ کہا تو پھر یہ شعور جو ہے یہ اصل میں درویشی کے دسترخوان کا کھانا ہے۔ جیسا بڑے لوگ کچھ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، تو بعد میں کھانا تو وہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بچا ہوا ہے، بچے ہوئے کا کیا معنی ہے بھائی؟ کھانا تو وہی ہے، انہوں نے اپنا حصہ لے لیا ہے، باقی وہ بے عینے ہی پڑا ہے۔ یعنی بچا ہوا بھی ایک تصور ہے نا کہ یہ ان کا بچا ہوا ہے۔ ان کا بچا ہوا کیا مطلب ہوا؟ ہے تو وہی۔ یعنی جب عین موجود ہے تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ وہ اپنا حصہ لے گئے، باقی حصہ پڑا ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچا ہوا ہے، بچے ہوئے کا کیا مطلب کہ کوئی اس میں کوئی چیز حل ہو گئی ہے؟ اگر بے عینے ہی پڑا ہے تو وہ یہی ہے نا کہ وہ حصہ لے گئے ہیں، آپ کا حصہ پڑا ہے۔
تو یہ شعور بھی اسی دسترخوان کا حصہ ہے. کہا بن نہیں سکا، شعور حاصل ہو گیا، شاید بن جاؤں. یہ بھی اٹھ گیا ہے، ہوا یہ کہ یہ بھی اٹھ گیا، اور لوگوں نے سرخ اور سفید چہروں والوں کو سمجھ لیا کہ یہ دل ہیں. وہ چہرے تھے، دل نہیں ہے. وہ چہرے ہیں، دل نہیں ہے. اور وہ چہرے وجی حسین کیے بھی جا سکتے ہیں مختلف دوائیاں لے کر، میک اپ کر کے. نور کی کیا شناخت ہے؟ کیا سفید ہی رنگ کا ہوتا ہے؟ نور تو سیاہ بھی ہوتا ہے. کوئی ہے دنیا میں اس چیز کا دعوے دار کہ نور صرف سفید ہوتا ہے؟ نور تو جلا بھی دیتا ہے. کوئی طور کس سے جلا تھا؟ تو اگر کسی پر نور اترے اور اس کے جسم کو ایسا کر دے کہ آپ کو ماڑا سا لگے، یہ تو ابھی گیا، تو وہ تو اس توحید کے اندر یا اس جذب میں مجذوب ہو کے ویسا ہو گیا ہے. تو کبھی سفید پر جب نور اترتا ہے تو وہ سفید رہتا ہی نہیں. آپ کہتے پھریں کہ سفید نور ہے، سفید حسین ہے. ہو سکتا ہے سفید کو سیاہ کر کے حسینوں میں شمار کر دیا جائے. یہ نقطہ سمجھیں. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخی یوسف صبی وانا ملی، میرا بھائی یوسف وہ صبی ہے، یعنی اسے دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، جبکہ میں ایسا نہیں ہوں. یعنی یہ دیکھیں آپ کیٹیگری کا تعین کر رہے ہیں. یعنی حضرت یوسف صبی ہیں، میں ویسا صبی نہیں، میں ملی ہوں. آپ اپنے آپ کو صبی نہیں کہتے، کہتے ہیں ملی ہوں. اخی یوسف صبی وانا ملی، میرا بھائی یوسف صبی ہے، میں ملی ہی ہوں. اس لیے یوسف کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں. مجھے سارا جہان ہی دیکھتا ہے، کوئی انگلی نہیں کاٹتا، کوئی انگلی نہیں کاٹ. کسی نے کاٹی انگلی؟ حضرت یوسف کو دیکھا، قرآن کہتا ہے لما رائی نہ ہو اکبر نہ ہو، آئے سامنے دیکھا پھل کاٹ رہی تھیں، قطان آئی دیا انہا، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ بیٹھی، درد ہی نہیں ہوا کیونکہ محو ہو گئیں ان میں. یہ ہے صباحت، حسن ہے نا، یہ ہے صباحت. اب رسول کریم فرماتے ہیں میں ایسا نہیں، میرا بھائی ایسا ہے، میں ایسا نہیں. کہتے ہیں وَأَنَا مَلِيهِ، میں ملی ہوں، سارا جہان کو مجھے دکھا دو، کوئی انگلی نہیں کاٹے گا. جو پھل کاٹ رہا ہے پھل ہی کاٹے گا، یعنی میری طرف دیکھے گا لیکن ایسا مجھ میں محو نہیں ہوگا. تو جو بڑا سردار ہے اسے ملیح رکھا گیا ہے، جو اس کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے اسے صبی بنا دیا گیا ہے. اب صبی کو کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا تو وہ استعارہ بن گئے. یعنی آپ یوسف، جب بھی حضرت یوسف کا نام آئے گا ساتھ ہی زلیخا کا تصور بھی آ جائے گا، ساتھ حسن کا بھی آ جائے گا، ساتھ عشق کا بھی آ جائے گا، ساتھ قید و بند کا بھی آ جائے گا. اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ منڈی میں کہیں آ کے پیمبر بھی بکا ہے، لے ڈوبا فقط حسن ہی یوسف کو وگرنا. منڈی میں کہیں آ کے پیمبر بھی بکا ہے کہ نبی بھی فروخت ہوتے ہیں، اس لیے فروخت ہوئے. اور وہ لے گئی ملکہ انہیں کہ وہ وجاہت رکھتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک آپ کا وجود عنصری ہے اس کو اس پر نہیں بنایا گیا، ملیح رکھا گیا کیونکہ وہ سردار ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر جب ان کا نام لیا جائے تو کئی زلیخاؤں کا تذکرہ بھی بیچ میں آ جائے کہ مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے اور فلاں نے ہاتھ کاٹ دیے تو فلاں نے سر کاٹ دیے. کوئی قصہ نہیں آپ سنیں گے، کوئی قصہ نہیں سنیں گے. نہ دشمنوں کی طرف سے ایسا کچھ لکھا گیا، نہ دوستوں کی طرف سے لکھا گیا کہ کسی نے ایسے کیا ہو. اور وہ روایت کے جو ایک ویسے ہی موضوع روایت ہے، یعنی کوئی اس کی ایتھینٹسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کا مسئلہ بھی مشکل مسئلہ ہے کہ وہ ٹوٹے تھے یا نہیں ٹوٹے تھے. کہتے ہیں غزوہ احد میں ٹوٹ گئے تھے. کیا ایتھینٹسٹی ہے کہ ٹوٹے تھے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی اس کی حتمی حیثیت نہیں ہے کہ ٹوٹے تھے. جب اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ٹوٹے تھے یا نہیں ٹوٹے تھے تو حضرت اویس نے پھر کیسے توڑ دیے؟ وہ تو بات کی بات ہے، بنی بنائی تاریخی بات ہے، بگاڑ دی. تو جو شارع علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بات کریں گے تو وہ حسن معنوی ہے، حسن صوری بھی ہے کہ عیب نہیں رکھا گیا. لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھ کر ہی کو مر جائے، تو یہ حضرت یوسف کے ساتھ دیا ہے یہ معاملہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیا. تو بہت سے ولی ہیں جو عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سے بھی متصف ہیں کہ وہ صبی نہیں ہیں، وہ ملی ہیں. اب لگائیں نا اندازہ کہ کیا ہے، دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے. مجھے تو بڑی یہ بات ہی عجیب سی لگتی ہے کہ یہ یا تو اس کی وضاحت کریں، اس بات کی وضاحت کریں نا، اس کا کیا معنی ہے. وضاحت کے بغیر پبلک کو رٹوا دیتے ہیں تو وہ طوطے کی طرح رٹ کے وہ آگے لگے رہتے ہیں. پیر سونا ہونا چاہیے، بھاویں سونے کا کچھ نہ کھا کے سونا ہویا ہوئے تو انہوں کی کرو گے؟ چومنا جی، کیا کرنا؟ چومنا ہے. سونا تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے. اکھاں دی ٹھنڈک واسطے ہوندے نے پیر.
آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہوتے ہیں پیر یا دل کو درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں پیر؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اگر پیر ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ آپ پیر کا سہارا نہ لیں، آپ کسی حسین بی بی کو دیکھتے رہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اور یہ کہتے رہیں اللہ نے بنائی، کتنی خوبصورت شکل بنائی، کر لیں آنکھوں کی ٹھنڈک پوری۔ اب رسول کریم تو یہ فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو یہ آگے سے مرید کہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو حسین صورت ہے، یعنی وہ نماز کی طرف لے جائیں کہ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، یہ حسین چہرے کی طرف آ جائیں کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا بے تمیزی کا ماحول ہے، یعنی کسی بڑے آدمی نے کوئی بات بھی کہہ دی تو وہ بات کی تشریح نہیں ہو سکی آج تک، اتنا مطلب زوال ہے اور اتنے حالات خراب ہیں کہ کوئی درویش کو جملہ کہہ گیا، صدیاں گزر گئیں اس جملے کی تشریح نہیں ہو سکی، پڑھا ہوا ہے کتابوں، اور پبلک کو خطیب آتے ہیں اور ہی طرف لگا جاتے ہیں۔ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جیسے رسول کریم فرماتے ہیں اخی یوسف صبی ہن، بھائی میرا صبی ہے، انا ملیح، میں ملی ہوں۔ اب ملیح سے یہ مفہوم نہ نکال لیجئے گا نعوذ باللہ کہ ملی ہونا کو بدصورتی ہے، ملی ہونے کا یہ معنی ہے کہ دیکھ کر انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، لوگ نارمل رہیں گے، دھیان دل کی طرف رہے گا، کام کی طرف رہے گا، چہروں میں مست نہیں ہوں گے، یہ ملی کا معنی مفہوم ہے۔ تو بعض ولی بھی ایسے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ جو بہت زیادہ صورتاً حسین و جمیل ہیں، اب ان پر بھی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا کہ وہ جو سرخ اور سفید ہیں وہ ولی ہوتے ہی نہیں۔ آپ کون ہیں پابندیاں لگانے والے؟ بتایا تو یہ جا رہا ہے جو اس طرح نہ ہوں وہ بھی ہوتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ الٹ نہیں کرنا چاہیے، الٹ بلٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو ہے سو ہے، جیسا بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بعض اولیاء اور درویش ایسے ہیں جو بظاہر آپ کو ویسے ماڑے سے لگیں گے، مسکین سے ہیں بیچارے، دیکھو نظر ہی نہیں ٹکتی۔ نظر ٹکے کیسے کہ نظر ہے جو چہرے پر، تو چہرہ چونکہ ویسا نہیں ہے جو معیار آپ کا ہے تو نظر نہیں ٹکے گی، چہرہ ویسے ہوتا تو ٹک جانی تھی، بس نظریں ٹکائے رکھیں، یہ پیری مریدی رہ گئی ہے پیچھے کہ نظریں ٹکائے رکھیں دل۔ تو اخی یوسف صبی انا ملی، میرا بھائی صبی یوسف صبی ہے، میں ملی ہوں۔ تو اسی طرح بہت سے درویش ہیں جو ملی ہیں، کیونکہ وہ مشرب محمدی پر تو ہیں ہی، وہ حسن کے اس معیار پر بھی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت ذوالنون ان میں سے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں یہ حضرت ذوالنون کو اصالہ ثواب کر رہا ہوں۔ یہ ہماری ساری گفتگو، یہ جو شعور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ حضرت ذوالنون کی روح کو پہنچے، سب کہیں آمین، یہ ان کی روح کو پہنچے اور پہنچ گیا، اور پہنچ گیا، پہنچا گیا تو پہنچ گیا، کیونکہ کنیکشن تو ہر ایک جزی کا ہے نا۔ جہاں حضرت ذوالنون کی قبر ہے زمین سے ملی ہوئی ہے، وہ خطہ مصر کا ہے، ٹھیک ہو گیا، مصر کے آگے سمندر ہے، مٹی ملی ہوئی ہے سمندر سے، سمندر ملا ہوا پہاڑ سے، پہاڑ پھر ملا ہوا ریگستان سے، ریگستان پھر ملا ہوا مٹی سے، وہ مٹی ملی ہماری سندھ سے، سندھ ملا ہوا پنجاب سے، پنجاب ملا ہوا پاک پتن سے، پاک پتن میں ہم بیٹھے ہیں۔ کنیکٹیویٹی تو ہے نہیں، کنیکٹیویٹی جڑے ہوئے ہیں نا، لگ رہا ہے سفر زیادہ ہے، جڑا ہوا تو ہے، جڑا ہوا ہے نا۔ تو حضرت ذوالنون زیر زمین ہے، ان کے جسم کا ایک حصہ جو محفوظ رہتا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارا جسم ہی محفوظ رہتا ہے سب ولیوں کا، اچھا چلو جو بھی ہوتا ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ مٹی مجھ سے بھی تو جڑی ہوئی ہے، میرے پاؤں بھی تو مٹی پر ہیں، ہوا میں تھوڑا کھڑا ہوں، مٹی پر ہے نا۔ یہ جسم میں صف حائل ہے تو صف تو مٹی کے ساتھ لگی، اچھا کنکریٹ مٹی سے لگا ہوا، نیچے روڑی ڈالی ہوئی، روڑی تو مٹی سے لگی ہوئی ہے، تو جڑتے جڑتے ذوالنون کے ساتھ تعلق تو ہے، اس لیے جو پہنچ گئی وہ پہنچ گئی، سمجھ رہے؟ اس طرح سے رسول کریم کے ساتھ بھی رابطہ آپ کا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ درود یہاں سے پڑھو تو پہنچتا کیسے، درود پڑھو تو پہنچتا کیسے؟ جڑا ہوا ہے پوری روح زمین جڑی ہوئی ہے، بلکہ میں اب اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کہہ دوں تو یہ ساری کی ساری زمین آسمانوں سے جڑی ہوئی ہے، یہ آسمانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بیچ میں جو آپ کو خلا نظر آ رہا ہے یہ خلا نہیں، یہ ہوا کہہ لیں، تو ہوا بھی تو جڑی ہوئی ہے زمین سے، اور وہ ہوا آگے اور ہواؤں سے جڑی ہوئی ہے، آخر جڑتے جڑتے عرش تک پہنچے گی بات۔ 1 منٹ میں وہ سیر ہو جاتی ہے نا، سفر سمیٹ دیا جاتا ہے، تو سفر اس طرح سمیٹ دیا جاتا ہے، جڑا جو ہوا ہے ہر چیز، ہر مادہ اس کی کنیکٹیویٹی۔ تو حضرت ذوالنون کے ساتھ بھی تو یہ بات آج کی حضرت ذوالنون کی روح کے لیے، آپ کی طرف سے بھی میری طرف سے، مقام وقت اور حال سے بھی نکلا ہوا آدمی۔ بڑے کہتے ہیں نا فلاں مجذوب ہے، اس کا یہ حال ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہوتا ہے، ذوالنون اس سے بھی نکلا ہوا ہے،
یعنی حال سے بھی آگے نکل چکا ہے، حال سے بھی آگے۔ اب کہتے ہیں نہیں چلو جی قول سے پتہ نہیں چلا، کرامت معلوم نہیں ہوئی، کوئی اور احوال سے معلوم نہیں ہوا، وہ ہے ہی نکلا ہوا تو معلوم کیا ہو، ہے ہی نکلا ہوا تو معلوم کیا ہو۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس حیثیت سے نہیں کہ میرا نسبی تعلق ہے، یہ صاحب مزار بھی ہر چیز سے نکلا ہوا تھا، یہ جن کے سامنے قبر۔ میری جو زندگی شعور کے بعد سے ان کی وصال تک ان کے ساتھ گزری ہے، خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی تعریف کر کے کو آپ سے سکے نہیں لینے۔ میری کوئی ایسی جیب نہیں ہے کہ میں بزرگ کی تعریف کر کے اس کو میں نے بھرنا ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ جس نے خالی رکھی ہوئی ہے وہ اور بھی کئی ذرائع سے بھر سکتا ہے، میں کیوں سارے لوں اس چیز کے کہ اس سے بھرے گا۔ جب میں مانتا ہوں کہ میرا خدا کہیں سے بھی بھر سکتا ہے تو میں نے ضرور ایک قبر کا سہارا لے کے بھرنی ہے۔ میں کتنا مشرک ہوں مطلب اگر میں یہ کہوں کہ قبر سے ہی بھرنی۔ سجادہ نشینان نے قبروں سے ہی امید لگائی رکھی ہے نا، انہی سے ہی بھرتے ہیں نا۔ تو یہ توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ قبر کو چھوڑ کے جنگل میں جاتا پھر پوری توحید ہوتی کہ اب جنگل میں بھی مجھے وہ نوازتا ہے کہ ڈر لگتا ہے نا، قبر کو چھوڑ کے جاؤں گا تو وہاں مر جاؤں گا۔ یہ توحید ہے۔ توحید تو یہ تھی کہ جیسا خدا اس قبر کے گرد ہے ویسا خدا، وہی خدا جنگل میں بھی ویسا ہی ہے۔ تیرے اندر اگر کوئی چیز ہے تو یہاں بھرا جا رہا ہے تو وہاں بھی توکل کر بھلا، لیکن نہیں کرے گا۔ میں اپنی ذمہ دار ہوں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا مجھے یہ آپ ایک من پھول ڈال دیں گے ان پہ، پھول آپ کی مادی چیز ہے نا۔ توحید یہ ہے جو معلوم ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے تو اس کی قبر کے اندر تو پہلے ہی جنت سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آپ کے ایک من پھول کا وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ مجھے معلوم ہے تو میں یہ بات کیوں کروں گا کہ آپ پھول ڈالیں؟ آپ ڈال رہے ہیں، آپ کی عقیدت ہے، نہ بھی ڈالیں تو پھول تو اندر موجود ہے۔ جس طرح کے پھول کی اس کو ضرورت ہے وہ تو اس کی قبر میں پہلے ہی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آپ کو اوپر پھول رکھ کے نئی خوشبو دے لیں گے، اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دوں کہ یہ بھی ان گروہوں کے استادوں میں سے ہوئے ہیں، شاگردوں میں سے نہیں، استادوں میں سے، اس گروہ کے استادوں میں سے ہوئے ہیں یہ بھی۔ اب نہ رکھیں پھول کیا ہو جائے گا، کیونکہ پھول رکھ کے تھوڑی آباد کی ہے، یہ آباد پھول رکھ کے تھوڑی ہے۔ پھول رکھ کے، چادریں رکھ کے اور مجمع لگا کے، شور ڈال کے، بدعتیں کر کے، مرد و زن کو جمع کر کے، قوالی کے نام پہ کھچ کھچ کر کے تھوڑی آباد کی ہوئی۔ تو اگر ہدایت کے نام پر اتنی آباد ہے تو اس سے 100 گنا زیادہ بھی ہدایت کے نام پر ہی آباد ہوگی۔ کمیٹڈ ہونا بھی کوئی شے ہے، کسی شے کے ساتھ کمیٹڈ ہو جانا یہ بھی تو کوئی شے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ اسی گروہ میں، یہ آج بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذنون جو ہیں ان کی جب بات آ گئی تو پھر مجھے ان کا لطائف بھی یاد آ گئے کہ یہ بھی حالات و مقامات سے نکلے ہوئے تھے۔ یہ اتنے استاد ہو گئے تھے کہ یہ احوال والے لوگوں کو تو سمجھتے تھے کہ یہ تو بیچارے شاگرد بھی نہیں۔ میں ایک دفعہ ایک مجنوں سے پاک پتن میں تھا، مجذوب تھا بڑا زبردست قسم کا، جو بات منہ سے نکالتا ہو جاتی، کشاف بڑا تھا۔ ایک دفعہ میری تھوڑی سی شروع میں کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، میں اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے کہنے لگا بھوکا میں روٹی کھوا۔ میرے پاس سوراب کا سائیکل تھا، میں بازار گیا تو 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال لی، وہاں کے وہ ایک گٹر تھا تو گٹر کے اوپر ڈھکن تھا بڑا موٹا سا، انہیں روٹی میرے کو پھڑی تو اوتھے ہی رکھ لی، کھان لگ پا۔ تو مینوں کہنا تو نہیں کھانی، میں کہا تھوڑی چھڈ دے میں بھی کھا لاں گا۔ تھوڑی سی اس نے بچائی، میں نے بھی کھائی، ہم دونوں نے وہیں ہم بیٹھ کے پانی پیا۔ سوراب کا سائیکل دی نال کھڑی کرتے کہ ہن گڈیاں دے دن سن، سائیکلاں دے دن سن، ساتھ کھڑی کر دی، مجذوب تھا۔ اوپر سے استاد آ گئے، اسی رستے سے گزرتے ہوئے، مجھے نہیں پتا تھا استاد آئے تو میں کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھا، پھر اس کو دیکھا، گزر گئے۔ شام کو جا کے ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا، پھر ہم گراؤنڈ میں گئے، وہاں کرکٹ کھیلتے رہے، تھوڑی دیر بیڈمنٹن کھیلتے رہے۔ شام کے بعد مغرب کے بعد استاد گھر آئے تو گھر آ کے فرماتے ان مجذوبوں سے کیا نکالو گے، ان مجذوبوں سے کیا نکالو گے، یہ تو حال میں مست ہیں، استاد بننے کے لیے تو حال سے بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ ان کا اس وقت کا جملہ آج یاد آیا ہے بڑے عرصے بعد، کہنے لگے استاد بننے کے لیے تو حال سے بھی نکلنا پڑتا ہے، ان مجذوبوں سے کیا نکالو گے، یہ تو حال میں مست ہیں۔ اب بعض لوگوں کو مجذوب ویکھیا سی زندگی ایک پاگل ہو جان گے بھی، یعنی ویکھ لیا سی تو پھر ان کی ہو گیا سی، انہیں جی میں نے وہیں کہہ دیتا سی، 20 سال اسی کوئی رٹا لگاتے رہیں گے
یہ گروہ وہ ہے جو اس سے بھی نکلا ہوا ہے۔ حضرت کی بڑی کرامتیں تھیں لیکن ایسی چھپی ہوئیں کہ کسی سے کہو جی دسو تو وہ سوچنے لگ پہ سی بھی ان میں کی دساں، حالانکہ تھیں بھی۔ یعنی ان کا ایک بڑا کمال یہ تھا کہ یہ رحم میں تصرف کر دیتے تھے۔ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس عورت کو بچہ نہیں ہو رہا نا، تو اس کے رحم کے کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو یہ حضرت کیا کرتے تھے، تویز اس کو دیتے تھے اور تویز دیتے ہوئے ساتھ تصرف کر دیتے تھے، تو سوانی نو بچہ ہو جاتا سی۔ ہوں وہ سوانی یہ سمجھتے ہیں بھی بابے اور تویز دیتا تو انہوں نے پوچھ چبال ہو گئے، نہ بابے اور آدھی فنکاری دسی تے نہ کول بیٹھے میں سمجھ آئی بھی بابا کردہ کی ہے، تویز تو انج بہانا ہے، تو یہ ایسا کر دیتے تھے۔ لیکن کسی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے پتہ نہیں، تویز دیتا سی تو انہوں نے پوچھ جو اللہ نے کرم کر دیتا، تو صحیح ہے نا۔ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جڑنے ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا پوری توحید سمجھو، میں نے تویز دیا تھا خدا نے تجھے دے دیا، لیکن کم مادہ بیچو کر جاتے تھے، لیکن اس پہ اطلاع نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بھی ہوا، 8 سال اس کو اولاد نہیں ہوئی، میاں بیوی سامنے بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑے رون لگ پے تھے، میں نے فرما دیا بھی یار اولاد ویسے ہو جانی چاہیے تھی، میں کہا جی ہو جانی چاہیے تھی، میں تو کہاں گا ہو جانی چاہیے تھی، روندے جو پہن دو جنے، وہ ایک تویز کڈیا وہ دیتا، وہ تویز وال تو ویکھیا ہی نہیں نا حضرت نے، پھوک مارن لگیا، میں ہوں دیکھ رہا بھی کردے کی نے بلا، پھوک ماریا اس تویز تے، پھوک ماریا تے وہ بڑھی ولے سیدھا اے لے تویز پا لویں تے آ دوائی ہے تے آ دوائی تھوڑی جی لیندی رہنی چند دن، وہ پتہ لگیا 3-4 مہینے بعد بھی حمل ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر نے کہا بھی ہوندا ہی نہیں، وہ ہو بھی گیا، ہو کے بال بھی ہو گیا، ہوں 3-4 جمی پھردی۔ انہوں نہیں پتا کہ فنکاری کی ہوئی سی، کول بیٹھے مینوں پتہ سی کیونکہ مینوں انہاں پھر دس دیتا سی بھی کسے ویلے انہوں دسنا ہی پی جاندا تے چلو آدھے بیلیاں نوں کہانی سنا لیسی، لیکن 10 سال بعد جا کے وصال کیتے انہوں بھی 10 سال ہو گئے نے، 10 سال بعد گل سنا رہے ہیں کہ 15 سال پہلے اے واقعہ بھی ہویا سی۔ اس پہ کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی عجب نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے، یہ پوری توحید ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر ان گروہ کے استادوں میں سے تھے کہ جو حال سے بھی نکلے ہوئے استاد ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کو وجد ہوتا ہے، نہ یہ کوئی مست ہوتے ہیں، نہ یہ رقص کرتے ہیں، نہ کوئی قوالیوں سے ان کے درجے بڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ عام باتیں ہیں کیونکہ یہ استاد ہو گئے، اور استاد عام ہو جاتا ہے، شاگرد شور ڈالتے ہیں، استاد عام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ شور دریا سے کہہ رہا تھا یہ سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے، اور بات وہی حق ہے جو شیخ نے فرمائی۔